فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہاں سے آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا۔ یہ بڑا عجیب رکوع ہے، اس میں آدم علیہ السلام اور شیطان کا مردود ہونا، آدم علیہ السلام کا اللہ کے ہاں مقبول ہونا، پھر ان کا جنت میں جانا اور جنت سے نکالا جانا، اس کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے کچھ نصیحتیں بھی ہیں۔ تو شروع میں فرمایا کہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اصل میں فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کر انسان کی فضیلت بتائی کہ نہیں، انسان افضل ہے، تم افضل نہیں۔ دوسری بات کیا کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو زمین پر نافذ کر کے اللہ کی مرضیات پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی چلائے۔ تو انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی مان کر اللہ کی منوانا بھی ہے، تو اسی کو حقیقی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پر بھیج رہا ہوں، تو اللہ کوئی فرشتوں سے مشورہ نہیں کر رہے، شکل مشورے کی بنائی تاکہ ہمیں سبق ہو کہ اللہ ہو کر فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھ رہے ہیں، تو تم تو پھر انسان ہو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم دوسروں کے سامنے بات رکھ کر مشورہ کر لیا کرو۔ اگرچہ اللہ کے حق میں یہ مشورہ نہیں تھا، لیکن صورت مشورے کی ہے۔ آگے فرمایا کہ فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا، یا اللہ تو ایسی مخلوق بھیج رہا ہے جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور ہم تیری تسبیح کے لیے کافی نہیں ہیں، ہم بھی تو تیری تسبیح میں مشغول ہیں۔ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ خون بہائیں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا کہ جو آپس میں جھگڑ بھی پڑیں گے، ان کے خون بھی بہہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی کو فرشتوں نے کہا یا اللہ ایسی مخلوق جو خون بہائے تو وہ بھیج رہا ہے، ہم تو تیری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں ہی رہنے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ نہیں، میری حکمتوں کو میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بتایا۔ وہ کیا کہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتائے۔ مفسرین فرماتے ہیں ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں جیسے روٹی پانی وغیرہ، یہ بھی، اور کچھ دنیاوی علوم جن کے ذریعے سے چیزوں کا بنانا چلنا، سب کچھ جو ضرورت کا تھا وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا۔ تو اس سے پتہ چلا دنیا کا علم حاصل کرنا یہ منع نہیں ہے، اپنی ضرورت کا علم ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے۔ دین چونکہ مقصد ہے، دنیا ضرورت ہے، تو ضرورت کا علم حاصل کرنے سے دین روکتا نہیں ہے۔ اگلی بات پھر یہ کہا کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور یہ کہا انبئونی باسماء، کہ اے آدم ان کو بتاؤ وہ سارے نام۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں تم مجھے وہ سارے نام بتلاؤ جو اگر تم سچے ہو تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کیا پتہ، ہم نہیں جانتے ان ناموں کو، چونکہ اللہ نے سکھائے آدم کو تھے، ان کو نہیں سکھائے تھے۔ تو آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان کو نام سکھاؤ۔ اب یہاں دیکھیے کتنا عجیب نکتہ ہے، فرشتوں سے کہا انبئونی، مجھے بتاؤ، جیسے شاگرد سے استاذ کہتا ہے مجھے بتاؤ، فرشتوں کو بنایا طالب علم، اور آدم کو اللہ نے کہا انبئہم، اے آدم تو ان فرشتوں کو نام بتا۔ تو جو بتاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آدم کو استاد بنایا، فرشتوں کو شاگرد بنایا۔ یہ بتایا کہ آدم کی فضیلت تم پر زیادہ ہے کیونکہ وہ استاذ کی جگہ پر ہے، تو استاذ بڑا ہوتا ہے، تو آدم فرشتوں سے بڑے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے وہ سارے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا انی اعلم غیب السماوات، کہ میں ہی زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جو تمہیں پتہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے سب فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، تو اللہ فرما رہے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ شیطان تھا اور یہ پہلے ہی آدم علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا تفصیلی قصہ آگے آئے گا، وہاں ساری تفصیل عرض کر دیں گے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ علماء فرماتے کائنات کا سب سے پہلا جھوٹ یہ تھا
کہ انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور کائنات کا سب سے پہلا گناہ یہ حسد تھا جو شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا، جس کی وجہ سے سجدے سے انکاری کرنے کی وجہ سے اللہ کی نگاہوں سے بھی گرا اور مردود بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو، یہاں تو اختصار ہے اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اما حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، اور کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے حوا کو آدم کی بیوی کہا، اور یہی ان کا نکاح ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی ہے تو بس وہ بیوی بن گئی ہے، یہی ان کا نکاح تھا جو اللہ کا امر تھا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھے کہ اسکن انتا، کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، اس سے پتہ چلا کہ خاوند کے ذمے ہے بیوی کے لیے رہنے کا انتظام کرے، اور بیوی خاوند کے تابع ہے، جہاں خاوند رہے گا وہاں بیوی کو رہنا ہوگا، وہ اپنی مرضی نہیں کرے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ سجدہ کروایا جو آدم علیہ السلام کو، تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، عبادت والا سجدہ تو اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب ہے کسی کو بڑا جانتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانا، سجدہ کر دینا۔ پہلی امتوں میں اس کی گنجائش تھی، ہماری امت میں یہ سجدہ حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کے لیے اجازت دیتا تو عورت کو کہتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو عبادت والا سجدہ تو بالکل کفر ہے، اور تعظیم والا سجدہ اگرچہ کفر تو نہیں لیکن حرام ہے، گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بیچارے قبروں پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں، بزرگوں کے پاؤں میں سجدے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو ان سے کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، خوب جی بھر کر کھاؤ پیو، تمہیں کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کون سا تھا اس کی کوئی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، بعضوں نے کوئی اور بھی لکھا ہے۔ تو اس کے قریب نہیں جانا، یہ ان کا امتحان تھا، لیکن چلے گئے۔ تو اگر گئے تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ آدم علیہ السلام ظالم ہو گئے تھے، اس کو یوں سمجھیں جیسے کسی کو بڑی نوکری مل جائے اور وہ استعفیٰ دے کے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو نے بڑا ظلم کیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، پھر اس لغزش کی وجہ سے وہاں سے نکال دیے گئے، اسی کو یہاں ظلم سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو پھر پھسلایا۔ اب یہ پھسلایا کیسے؟ ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، یا کوئی اور ایسا تصرف کیا جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ شیطان ہے، اور اس کی بات میں آ کر انہوں نے وہ کھا لیا۔ تفصیل میں نے عرض کی، آگے آئے گی وہاں انشاءاللہ اس کے اوپر ہونے والے اشکالات بھی، اس کے جوابات بھی عرض کیے جائیں گے۔ 8ویں سپارے میں اس کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ آگے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ آدم علیہ السلام سے کہا تم زمین پر چلے جاؤ۔ شیطان کو بھیجا سزا کے طور پر، آدم علیہ السلام کو اعزاز کے طور پر بھیجا۔ کیوں؟ پہلے کہہ دیا تھا میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو خیر وہ دنیا میں آ گئے۔ اب دشمنی کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کے دشمن ہو۔ آگے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب زمین پر ایک وقت تک تمہیں رکنا ہوگا، جب تک موت نہیں آتی ہم سب کو یہاں عارضی طور پر رکنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایمان والوں کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہوگا۔ آگے فرمایا فَتَلَقَّىٰ، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات دیے اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ کلمات بھی آگے 8ویں پارے میں آئیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، وہ روئے، اللہ سے معافی مانگی۔ دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں، شیطان سے غلطی ہوئی، اڑ گیا، آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگ لی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی لغزش ہو جائے تو وہ آدم علیہ السلام کی طرح معافی مانگ کر جھک جائے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور شیطان کی طرح اڑا رہے گا تو پھر کہیں مردود نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ہدایت آئے گی، جو اس کا انکار کرے گا تو وہ دوزخ میں چلے جائیں گے اور پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا۔